اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی۔ غنی کا مطلب بے پرواہ، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ حمید کا معنی قابل تعریف۔ تو اللہ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق، اور انسان کو عزت دے کے یہ بتایا کہ تم نے صرف میرے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ کسی اور کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو اس جھکنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جس سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی عزت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے۔ ایک جھکنا جس سے انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے وہ ہے وہ ذلت اور کسی اور کے سامنے وہ انکساری جو عبادت کہلاتی ہے، یعنی کسی اور کی عبادت پہ آ جانا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے کسی کی ایسی تعظیم کرنا کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں لہو سلطۃ غیبیۃ، اس کو ایک غیبی قدرت حاصل ہے، جس قدرت کے ذریعے یقدر بها علی النفع والضرر بغیر السبب، کہ وہ بغیر کسی سبب کے میری مدد کر سکتا ہے، مجھے نفع پہنچا سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نفع، اور یہ فائدہ اور نفع کسی لاجک کے تحت نہیں، ویسے ہی جب چاہے پہنچا سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم عبادت کہلائے گی، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، تو یہاں عبادت کا مطلب سمجھیں۔ عربی میں عبادت جو ہے نا، جو قرآن میں حدیث میں عربی میں عبادت مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غلامی، عبادت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ غلامی۔ تو صرف غلام بننے سے آدمی شرک تھوڑی ہو جاتا ہے، مشرک تھوڑی ہو جاتا ہے کسی کا غلام بننے سے۔ غلامی تو جو کمپنی کے ملازم اپنے باس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، خادم اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے۔ تو عبادت کا لفظی ترجمہ تو ہے غلامی، لیکن عبادت جب ہم کسی کی کر کے مشرک بن جاتے ہیں تو اس میں صرف اس سے غلامی مراد نہیں ہوتی۔ اصل میں آج کل نا توحید ہی کو ڈیفائن نہیں کیا جا رہا کہ توحید کہتے کس کو ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، تو بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں معاشرے میں۔ بعض لوگوں نے ہر چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا کیونکہ توحید کا لفظ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے فتوے جھاڑنا شروع کر دیے، جو بھی کسی کی تعظیم کرے گا اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مشرک۔ اور بعض لوگوں نے اتنی تعظیم شروع کر دی کہ مشرک بھی ہو گئے، مگر ان کا وضو بی بی تمیزہ کا وضو ہے۔ وہ توحید کی جتنی مرضی دھجیاں اڑا دیں، ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، تو مسجد کے قاری صاحب نے اس کو کہا نماز پڑھا کرو، اس نے کہا وضو نہیں آتی، تو انہوں نے کہا چلو وضو کا طریقہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ تو بی بی تمیزہ کو مکمل وضو کرایا انہوں نے کہ ایسے کرتے ہیں، مکمل وضو کرا کے سفر پہ چلے گئے۔ 8-10 سال کے بعد قاری صاحب واپس آئے، بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھ رہی ہو؟ کہا الحمدللہ 10 سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ بھائی وضو بھی کرتی ہو؟ وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے۔ تو یہ 10 سال سے بی بی تمیزہ کے 6 بچے ہوئے، اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹا ان کا۔ تو یہ بڑا پاورفل وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مدد بھی ہے، یا غوث اعظم بھی مدد، اور علی بھی مشکل کشا، اور فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا، ساری دنیا سے مدد مانگیں گے، اور یہ نظریہ رکھیں گے ہم جہاں بیٹھے ہیں جدھر سے نبی کو پکاریں، نبی ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی پاورفل توحید ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہو، یہ توحید ان کی ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے تو بی بی تمیزہ کا وضو ہو گیا یہ۔ تو افراط و تفریط، غلو ہے۔ بعض لوگ توحید کے معاملے میں ایسے سینسٹیو ہیں کہ ان کی نظر میں ہر ایک کیا ہے؟ مشرک ہے۔ وہ اگر کسی کو دیکھیں گے نا اپنے پیر صاحب کے جوتے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی گویا مشرک ہے، اس نے تعظیم کی۔ کسی بزرگ کا ہاتھ چوم رہا ہے تو وہ بھی مشرک۔ فضائل اعمال کی کرامتیں جو ہے وہ بھی کیا ہیں؟ حالانکہ وہ کرامتیں ہیں،
کرامت تو توحید کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں یہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ کی توحید کی دلیل ہے, قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ یہ بھی کر کے دکھا دیا. یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے, بزرگ کی قدرت کی تھوڑی دلیل ہے. لیکن اس کو بھی انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ شرک. فضائل صدقات بھی شرک, فضائل اعمال بھی شرک. مگر یہی کرامتیں جب بخاری اور مسلم کے محدثین اور راویوں سے صادر ہوں تو وہاں کوئی کلپ مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ, ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں کوئی بزرگ کی کرامت ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ڈمکانا ہو گیا, تو وہ شرک. لیکن وہی کرامت کسی ایسے محدث سے منقول ہو جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہو تو کوئی کلپ ان لوگوں کا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ ہو جاتے ہیں, منافق ہیں. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں کوئی سامنے بیٹھے گا تو بات کرے. آدمی بیٹھتے ہی نہیں کم وقت سامنے کبھی نہیں بیٹھیں گے. تو کرامت شرک نہیں ہوتی, کیونکہ کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. بزرگ کی طرف مجازن نسبت کی جاتی ہے. معجزہ اصل میں اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. معجزے کی نسبت پیغمبر کی طرف مجازن ہوتی ہے, حقیقتاً نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے احیی الموتى, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حالانکہ ہمارا یہ نظریہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے, نہ کر سکتے تھے, یہ طاقت کسی بشر میں ہے نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کی طرف مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. اللہ زندہ کرتا تھا, زبان حضرت عیسیٰ کی استعمال ہو رہی ہے تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی. تو بعض لوگوں کو شرک کے فتوے لگانے میں ماسٹر, اور بعض ایسے کہ ان کی توحید بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح, وہ ٹوٹنے کا نام لے گی نہیں. تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سی تعظیم ایسی ہے جو عبادت کہلاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کسی کے سامنے ایسی تواضع, ایسی انکساری اور ایسی ذلت, کسی ایسے کے سامنے جس کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں, مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانوں, کیا خیال ہے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ ہاتھ ہمارے کہاں ہوتے ہیں پتہ ہوگا نا آپ لوگوں, گھٹنوں کے قریب ہوتے ہیں ہاتھ. دو زانوں بیٹھنا یہ نماز میں اللہ کے سامنے ہم تمیز سے بیٹھتے ہیں نا, یہ تمیز سے بیٹھنا صرف ایک تعظیم ہے یا عبادت بھی ہے؟ بولو بھائی, صرف تعظیم نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. لیکن یہی تمیز سے آپ اپنے ابا کے سامنے بھی بیٹھتے ہوگے اگر تمیزدار خاندان سے آپ کا تعلق ہوگا. بعض دفعہ انسان تمیز سے اپنے ابا کے سامنے بھی بیٹھا ہوتا ہے نا, دو زانوں. بھائی ٹانگیں تو نہیں پھیلاتے نا ابا کے سامنے, تمیز سے نہیں بھی بیٹھے تو ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں. ابا بیٹھے ہیں تو آپ دو زانوں تمیز سے ان کے سامنے ایسے کر کے بیٹھ گئے تو کیا مشرک ہو جاؤ گے؟ ہے بھائی. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دو زانوں آپ کے سامنے آ کے بیٹھے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملایا. یہ جب ہی ممکن ہے جب دونوں دو زانوں بیٹھے ہوں. ارے بھائی اتحیات کی شکل میں جب بیٹھے ہو تو ہی گھٹنا گھٹنے سے مل سکتا ہے نا. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو یہ بڑی تمیز سے ادب احترام سے بیٹھے تھے نبی کے پاس, وہی پوزیشن جو اتحیات میں ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی, وہی تعظیم جو ہم اللہ کی کرتے ہیں؟ تو گویا آپ نے عبادت کی, گویا پھر آپ معاذ اللہ مشرک ہو گئے. تو یہ کہنا درست ہوگا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے فرق کیا ہے اس تعظیم میں اور اس تعظیم میں؟ بھائی سجدہ کرنا اللہ کو عبادت ہے, یہ عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے تو اپنے سوا کسی کی عبادت کو حلال کبھی بھی نہیں کیا, تو فرشتوں کو کیوں کہہ رہا ہے کہ آدم کی عبادت کریں؟ یہ تو شرک ہے, اللہ شرک کی اجازت دے سکتا ہے بھائی؟ تو فرق کیا ہے اس سجدے میں اور اس سجدے میں جو ہم کرتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ ابا کے سامنے دو زانوں تمیز سے بیٹھتے ہیں تو ابا کی تعظیم ہے, ادب ہے, احترام ہے, لیکن دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ یہ تعظیم میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو سامنے والا اتنا قابل تعظیم ہے
کہ میں اس کا ایسا غلام ہوں کہ یہ میری ذات پہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، یہ جب چاہے مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، جب چاہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ فائدہ پہنچائے گا بھی تو سبب کے تحت۔ بھائی تھانے دار کے سامنے آپ دو زانوں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے سے آگے نہیں جائے گا۔ تعلقات استعمال کرے گا، یہ سبب ہے۔ بندوق کا استعمال کرے گا، یہ سبب ہے۔ آپ اگر اس سے بڑا تعلق لے آئے، بلکہ وہ آپ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھے تھے، ہے بھائی علاقے کا کوئی ایس ایچ او صاحب تھے، تو اس کو اس پہ بھی غصہ آئے کہ سردہ کیوں نہیں کر رہے، اور اسے اپنا کارڈ نکال کے دیا میں ایس ایچ او، آپ نے کارڈ نکالا کہ میں ڈی ایس پی ہوں۔ جیسے وہ ایک آدمی کو کسی نے چاقو دکھایا، بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے بندوق نکالی، سب بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے۔ تو اب بجائے آپ اس کی تعظیم کریں، وہ آپ کی تعظیم شروع کر دے گا۔ تو عام نارملی ہم جب کسی کی کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پیر و مرشد کی تعظیم کرے، سجدہ بھی نہ کرے، صرف تمیز سے دو زانوں بیٹھے اور یہ نظریہ رکھے کہ یہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کو منا کے رکھو ورنہ یہ مجھے فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی، تو یہ بھی کافر ہے۔ اور آج کل جاہل پیروں کی تعظیم اسی جذبے سے ہو رہی ہے، ورنہ اس کمبخت پیر کے پاس نہ علم ہے نہ تقوی ہے، بس اس خوف سے کہ پتہ نہیں ہماری کچھ بگاڑ نہ دے۔ تو یہ بھی شرک ہے۔ کیوں بگاڑے گا؟ کیا ہے اس پوٹلے کے اندر جو نہ اس کی شکل اس قابل ہے کہ اس پہ عقیدت کی جائے، نہ توند۔ اس پیر جاہل پیروں کی توندیں دیکھی آپ نے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ جس کی بھی توند ہے تو خدا نخواستہ وہ جاہل ہے۔ بعض لوگ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر بھاری جسم کے، تو بڑے بڑے صحابہ ایسے ہیں جو بھاری جسم کے تھے، لیکن دیر آر ٹو ٹائپس آف تونز۔ ایک نیچرل ہو قدرت کی طرف سے، ہر شخص کا اسٹرکچر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کسی کو بھاری بنایا، کسی کو دبلا بنایا، کسی کو کیسا بنایا، تو یہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ تو صحابہ میں بھی تھے، تابعین میں بھی، آج بھی بڑے بڑے اللہ والے ہیں جن کے جسم بھاری ہیں، لیکن ایک توند وہ ہوتی ہے جو صدقے کے بکرے کھا کھا کے، بولو نا بھائی، نکلی ہو، جو مدرسے کے چندے کھا کے نکلی ہو، جو یتیموں کو دکھا دکھا کے، کچھ یتیم رکھے ہوئے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے، یتیم دکھایا، چندہ لیا، کچھ تھوڑا یتیم پہ، باقی اپنے اوپر۔ یہ والی جو توند ہے، اس کا اسٹائل بالکل یونیک قسم کا ہوتا ہے، یہ اکثر پکڑی جاتی ہے یہ والی توند۔ لیکن افسوس کی بات ہے ایسی توندوں والوں کے عقیدت مند زیادہ ہیں۔ جو اس قسم کی توند رکھنے والے لوگ ہیں ان سے عقیدت کرنے والے زیادہ ہیں، اور ان سے عقیدت کرنے والے ٹوٹ کے عقیدت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ پیر صاحب سے ہماری بگڑی بنے گی۔ کسی عالم، مفتی، عام نارمل بزرگ جو بیچارہ سیدھا سادے سے ہوں، کہیں بھائی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، کیا خیال ہے، میرے اپنے گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تمہارے کہاں سے حل کروں گا؟ کوئی اس طرح کی بات کرے، لوگ محبت کریں گے اس سے؟ بولے یار یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، اس کے پاس کیا رکھا ہے، ٹماٹر خرید رہا ہے، کبھی آلو خرید رہا ہے، کبھی گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے۔ لوگ ایسے شخص کو بزرگ ماننے کے لیے تیار، بولو نا، نہیں ہے۔ بزرگ کی ڈیفینیشن یہ کچھ ذرا ہٹ کے کچھ ہٹ کے ہو۔ کیا بتاؤں میں، نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون الو بنا رہا ہے طبیعت سے، کہ نام لینا مناسب نہیں ہے، بیانات بہت پھیل گئے ہیں، طبیعت سے الو بنا رہے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو بڑی فٹنس بھی ہے ان کی، توندے نہیں نکلی، وہ اور ڈیڑھ ہوشیار ہے۔ انہوں نے کہا توند، آج کل مفتی صاحب نے توند کے خلاف کچھ بولنا شروع کیا، تو فٹنس بھی ہے ان کی، چہرے پہ ایسا رونق، آپ بھول جاؤ بھائی، ایک نمبر کی، کیا بتاؤں میں، حرام خور ہیں۔ تعویذوں اور گنڈوں کے نام پہ لوگوں کو طبیعت سے الو بنایا ہوا ہے۔ یوٹیوب کے چینل چلا رہے ہیں، رسالے نکال رہے ہیں، ہر مہینے رسالے نکل رہے ہیں، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا، فلانا جن، فلانی چڑیل، فلانا موکل، حصار۔ لوگ ان ناموں سے ہی بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار موکل، یہ تو ہمارے موکل کو بھی، حمزاد کو بھی جانتا ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، موکل حمزاد کچھ بھی نہیں ہوتا، بکواس ہے، آپ ہی ہو بس، اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنا آپ کے موکل پہ قبضہ کر لیا ہے، بولے بھائی کیا ہے، کس پہ قبضہ کیا ہے، دکھا تو صحیح۔ بہت دن ہو گئے عاملوں کی گتنی بنائی ہے میں نے، مجھے بھی ابھی عجیب سا فیل ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا، عجیب سے کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اصل میں کچھ دن پہلے میں نے ایک پیر کو دیکھا ہے، 2-4 دن پہلے، ماشاءاللہ وہ اور اس کے مریدین پھٹنے والے ایک دھماکے کے ساتھ، خود بخود ہی کھا کھا کے نا۔ ایک وقت کی نماز نہیں ہے مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، نہ پردے کے احکام میں پابندی ہے، کوئی مونچھیں ایسے رکھی ہوئی ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی محلے کا ڈاکو ہے۔ پہلے کم از کم لوگ شکل دیکھتے تھے کہ کچھ چہرے سے لگے، اب شکل کا بھی کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں ان کے پاس کچھ ایسے علوم ہیں جو علماء کے پاس
नहीं, उलूम पे चल रहे हैं, उलूम। अभी पिछले हफ्ते एक बहुत बड़े आमिल से मेरी मुलाकात हुई, आलिम नहीं आमिल, जिन्होंने बड़े कोर्सेज किए हुए हैं अमलियात के। मैंने उनको साइड पे ले गया, मैंने कहा छाँव में आओ यार। तो मैंने कहा मुझे तो पता है कि तुम तबीयत से उल्लू बना रहे हो लोगों को, तुमने पता नहीं फलां जगह भी चिल्ला काटा, फलां जगह भी चिल्ला काटा। मैंने कहा मुझसे नहीं छुपाओ यार, मुझे तो पता है कि तुम क्या कर रहे हो, उल्लू बना रहे हो। कह रहे खुदा की कसम उल्लू बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। और कहा मैं चूंकि मशहूर हो गया, बड़ा बहुत बड़ा, तो जो छोटे छोटे मुझसे आके कहते हैं, जो छोटे आमिल हैं, वो समझते हैं हम तो उल्लू बना रहे हैं, लेकिन शायद ये सच्ची मुच्ची का हो। कह रहे वो मुझे आके कह रहे होते हैं कि हमारी जरा निगरानी करें, हिफाजत करें, हिसार खींचें। कह रहे हम भी घुमा देते हैं, कुछ खींच रहे हैं। कह रहे जैसे ये बेवकूफ है ना, और इनका नजरिया ये कि हमें तो नहीं पता लेकिन हमसे बड़े वाले को पता होगा। तो कह रहे मेरा भी यही हाल है, समझ रहे हो। मेरा भी कह रहे यही हाल है। तो खैर आमिल की गत तो बनती रहती है, इस पे तो बहुत बयानात हैं, लेकिन आमिलों की एक और मसला कि पीर साहब भी आए हुए हैं मार्केट में ना, वो कहते नहीं है कि मैं आमिल हूं, मैं बुजुर्ग हूं, बस खत्म। क्यों बुजुर्ग हो, क्या है तुम्हारे अंदर भाई? बस पहुंचे हुए, फला से गद्दी मिली है इनको, फला का हाथ है इनके सर पे, तो फला के सर पे हाथ की वजह से बाल तो निकले नहीं इनके सर पे, इतनी बरकत भी नहीं हुई, बस ये फला की वजह से इनको मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? सब मुबहम बातें होंगी, कोई बात भी ऐसी नहीं होगी जिसका कोई डिक्शनरी में मतलब हो। समझ रहे हैं ना भाई? ये इनके कुछ हैं, इनको कुछ खुदा की तरफ से कुछ है चीजें। क्या चीज है भाई? चीजें हैं। ये देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, और कितने फिरके हैं, शिया हो या मुस्लिमीन हो, इसमें सब एक जैसे हैं, याद रखना। इसमें कभी धोखे में ना आना कि फला का खलीफा तो फला का टोपी ड्रामा, ये सब टोपी सब एक जैसे हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यत्तकून। बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है? कुरान ने बयान की है। औलिया अल्लाह, बुजुर्ग को वली भी कहते हैं ना, औलिया अल्लाह भी कहते हैं ना भाई। औलिया अल्लाह कहते हैं ना बुजुर्ग को, वली की जमा औलिया और वली, अल्लाह का दोस्त वली। तो अल्लाह ने वली की डेफिनेशन दो लफ्जों में बयान की है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहले तो बताया कि अल्लाह के जो औलिया हैं, जो भी बुजुर्गान दीन है, उन पर क़यामत के दिन कोई खौफ और गम नहीं होगा। बताया कि इससे पता चल रहा है गोया दुनिया में आजमाइशें आती हैं उनके ऊपर, लेकिन आखिरत में नहीं होगी। दो लफ्जों में अल्लाह ने डिफाइन किया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू, जिनका अकीदा दुरुस्त हो, वकानू यत्तकून, और जो गुनाहों से बचते हो। बस ये कौन है? औलिया अल्लाह। अकीदा दुरुस्त, तौहीद का अकीदा, खत्म नबूवत का अकीदा, और दूसरी चीज क्या है? गुनाह से बचते हो, तकवा, नजर की हिफाजत, नमाज कज़ा न करते हो, जमात से नमाज, तकबीर उला का एहतमाम। इसमें कहीं भी नहीं है कि वो कोई ठिया लगा के बैठे हुए हों और यूं करके तवज्जो डालें तो बंदा हिल जाए, होता है ना, और वो उनको मना के रखोगे तो बिगड़ी बनती रहेगी, उनको नाराज कर दिया तो वो कुछ कर देंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा वली कौन हो सकता है? 13 साल मक्का में तकलीफें बर्दाश्त की हैं, फिर वहां से मदीना की तरफ हिजरत की। आप यूं कर देते, आप यूं कर देते तो सब कुछ हो जाता। हिदायत चाहते थे कि उमर बिन खत्ताब को और अबू जहल बिन हिशाम को हिदायत मिले, तो यूं नहीं किया, दुआ मांगी, अल्लाह इन दोनों में से किसी एक को तो दे दे। दुआ मांगी अल्लाह से। फिर उहुद में फिर लड़ाइयां लड़ी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर बदर में लड़ाइयां हैं, ग़ज़वा खंदक में लड़ाई लड़ी है। अगर ये सारी ताकतें, गैबी ताकतें आपके हाथ में होती तो ना खंदकें खोदने की जरूरत, ना पेट पे पत्थर बांधने की जरूरत, ना 313 को 1000 के मुकाबले में लाके लड़ाने की जरूरत, ना उहुद में मशवरों की जरूरत कि क्या क्या तरीका कार इख्तियार किया जाए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस दफा लड़ाई की। ये तो सारे मशवरे ग़ज़वा खंदक में मशवरा ले रहे हैं कि भाई ये तो चारों तरफ से कबाइल ने मिलकर हमला कर दिया, क्या करें, जंग कैसे लड़नी चाहिए, मशवरे ले रहे हैं। सलमान फारसी को बुलाया रज़ी अल्लाहु अन्हु के, अरब में तो ऐसी लड़ाई हमने कभी देखी नहीं है कि चारों तरफ से हमला हो रहा है। आप बताओ जब आपके मुल्क में ऐसी लड़ाइयां होती थी तो क्या किया करते थे? हज़रत सलमान फारसी ने फरमाया हम खंदकें खोदते हैं। मशवरा हुआ भाई, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। गैबी ताकतें होती तो इन मशवरों की और इन लड़ाइयों की और इतनी टेंशन की क्या जरूरत थी भाई? जो जाहिल पीर है ना आजकल का, जाहिल पीर, वो बैठा हुआ है तोंद निकाल के, बस ना उसका कोई बिजनेस है, समझ रहे हैं, ना मोहतरम का कोई बाप दादा से कोई जागीर मिली है, इनको जायदाद मिली है, ना कोई मुखलिस मुरीदों के हदिये हैं। एक हदिया वो होता है जो लोगों को उल्लू बना के सही है ना लिया जाए तावीज गंडों के नाम, और एक हदिया वो होता है जो किसी कोई वाकई कोई आपसे अकीदत करता है तो वो आपको कोई हदिया दे दे। वो इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें लैंड क्रूजर आ जाए, क्योंकि उस किस्म के हदिये हम बहुत भुगते हुए हैं, ठीक है ना। वो इतना होता है जितनी अकीदत है। 5 रुपए की अकीदत तो 5 रुपए दे देगा आपका कोई मोतकिद,
بہت زیادہ عقیدت 5000 کی ہو جائے گی میرے بھائی, کیا خیال ہے؟ 5000 سے زیادہ عقیدت کے لیے بہت سامنے والے کو انسپائر کرنا پڑتا ہے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں, معمولی نیک نہیں ہوں. پھر 5000 سے اوپر تھوڑا سا گراف جائے گا, لیکن وہ بھی لاکھوں کروڑوں تک اتنا نہیں ہو جاتا کہ پلاٹ خریدے جائیں, جائیدادیں بنائی جائیں اور بنگلے خریدے جائیں اور بھائی پیر صاحب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تو چاندی کی ادھر لاکٹ یہ والا, اور پھر خود بھی کھا رہے ہوں, اپنے بھائیوں کو بھی کھلا رہے ہوں, اور پورے سلسلے مریدوں کے خلیفوں کے ڈیفنس میں بنگلے بن رہے ہوں. اس کی علاوت ہے میرے بھائی دال میں کچھ کالا کالا, بولو نا بھائی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کو یہ جتلائیں کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں. مجھ پہ انویسٹ کرنا گویا اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے, سمجھ رہے ہو نا. مجھے خوش رکھو گے تو بگڑیاں بنتی رہیں گی, مجھے ناراض کرو گے تو بگڑی, بولتے کیوں نہیں بھائی, بگڑی بگڑ جائے گی تمہاری, خراب ہو جائے گی. ریٹ چل رہے ہیں آج کل, پیر صاحب آپ کے علاقے میں آئیں گے تو اتنا ان کا اتنے پیسے ملیں گے. پیر صاحب آپ کے گھر کھانا کھائیں گے تو چونکہ آپ کے گھر جلوہ افروز ہوئے, ہوائیں انہوں نے آپ کے گھر میں چھوڑی ہے, جو بھی انہوں نے الٹے سیدھی چیزیں کھائی ہے نا, تو پھر اس کے اتنے چارجز مرید کے ذمے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, بسا اوقات لوگ ان کے پاس ہدیہ لے کے آتے تھے نا تو وہ انکار کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اب یہ رواج چل پڑا ہے کہ جب کسی پیر و مرشد کے پاس جانا ہے تو ہدیہ لازمی لے کے جانا ہے, اب یہ رواج چل پڑا ہے, اس کو ختم. بعض دفعہ مرید کے دل میں یعنی وہ خوش نہیں ہوتا دل سے, وہ کہہ رہا ہے پیر صاحب کو اگر نہیں دیے تو وہ کیا سوچیں گے. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا بہت زیادہ. ایک سیٹھ نے ان کو بھری محفل میں ایک بڑی رقم دی ہدیے کے طور پہ. کیا اللہ نے جگر عطا کیا تھا, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے وہ بھری محفل میں اس سے گفٹ وصول کیا, ہدیہ وصول کیا, بھاری رقم تھی. پھر اس کو تنہائی میں الگ سے بلا کے وہ سارا گفٹ واپس کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہر دفعہ گفٹ دینا جب بھی کسی سے ملاقات ہو یہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے. اس سے یہ وہم ہونے لگتا ہے پتہ نہیں یہ مجبور ہو کے تو نہیں دے رہا, کہیں دل کی خوشی ہے نہیں, اور یہ سوچ کے دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے پیر صاحب, خالی ہاتھ ہی آ جاتے ہیں ہمیشہ. تو فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ سے میری بے تکلفی نہیں, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, اور اتنا بڑا گفٹ آپ نے اٹھا کے مجھے, اتنا بڑا ہدیہ آپ نے, اتنی بڑی رقم مجھے دے دی. کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اسی وقت آپ کو واپس کر دیتا, لیکن اس وقت سب کے سامنے واپس کرنے میں آپ کی توہین تھی, میری عزت تھی, میری عزت تھی. لوگ بولیں گے مولانا صاحب کو اتنا بڑا یعنی لفافہ ملا اور مولانا صاحب نے واپس کر دیا, بھائی مولانا کی عظمت کو سلام ہے. فرمایا اب یہ واپس کرنے میں نہ تو میری کوئی عزت ہے اور نہ آپ کی کوئی توہین ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ بھری محفل میں لے لیا اس کی عزت رکھنے کے لیے, اور چپکے سے لے جا کے اس کو بولو بھائی واپس کر دیا. یہ ہمارے علماء تھے. تو ہدیہ لینا دینا بری چیز نہیں ہے, لیکن یہ دل پہ بوجھ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ جا رہے ہیں پتہ نہیں حضرت جی کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ اٹھ کے آ گئے, ویسے تو بڑے محبت کے اظہار کیا کرتے تھے اور آج جب بھی آتے ہیں سڑا ہوا منہ لے کے آ جاتے ہیں. جہاں یہ تصور آنا شروع ہو جائے تو علماء کہتے ہیں پھر اس گفٹ کو واپس کرو. باقی تو تہادوا تحابوا حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو ہدایہ لیا دیا کرو, اس سے محبت بڑھے گی. لیکن یہ ہدیہ نہیں بلکہ جرمانہ بن جاتا ہے بعض دفعہ. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے, کوئی مولانا صاحب کہیں بیان کے لیے جائیں تو لازمی اس کے پیسے ان کو ملتے ہیں. میں پنجاب میں گیا 2004 کی بات ہے, میرے مختلف علاقوں پہ بیان, ہم نے کراچی میں تو یہ دیکھا نہیں کہ بیان کے بھی پیسے ملتے ہوں. یہاں تو پورا تیل نکال کے نا سرنج سے جلسے میں بٹھائیں گے 4 گھنٹے, آدھے گھنٹے ہمارا بیان ہے, اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے نعتیں چلیں گی, ہم چلے گی, پھر مختلف خطیب آئیں گے, پھر ہمارا بیان ہوگا, پھر اس کے بعد پھر پروگرام چلے گا. 2 3 4 گھنٹے گئے, اس کے بعد واپس آ رہے ہیں, گھر والے پوچھے کیا ملا, ثواب ملا بھائی بہت زیادہ. بس یہاں یہ رواج ہے اور یہ اچھا رواج ہے. ہم تو کراچی کے عادی تھے بھائی, جہاں بھی بیان کے لیے جاؤ بس ثواب ملتا ہے, دعائیں ملتی ہیں, مفتی صاحب بہت اچھا بیان کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس ہمارے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہوتی, یار چلو لوگوں کو فائدہ ہو گیا. خیر جی جلدی سے بات کو سمیٹتے ہیں. تو کسی کے سامنے ایسی تعظیم جس میں یہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, مجھے نفع پہنچا سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے, تو ایسی تعظیم اسلام میں کیا ہے میرے بھائی, شرک ہے, اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اور وہ تعظیم جو اس کے علاوہ وہ بڑوں کا احترام ہے وہ شرک نہیں ہے. تو میں نے جو موضوع شروع کیا تھا انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو, سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو.
تو اللہ انسان کو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں قسم کی تعظیمیں. اچھا ایک تعظیم یہ ہوتی, ایک ہوتی ہے تعظیم, ایک ہوتی ہے اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کر دینا. کسی کی تعظیم تو رسپیکٹ ہے نا, وہ تو جائز ہے, لیکن اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا جائز نہیں ہے, یہ اللہ برداشت نہیں کرتے. اور ذلیل کیسے کیا جاتا ہے؟ ذلیل مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. بعض لوگ ایسا جھک رہے ہوتے ہیں اپنے باس کے سامنے کہ جیسے بھی گر جائیں گے سردے میں, لیکن ذلیل ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کسی سے بھیک مانگنا. آج ہمارے معاشرے میں لوگوں سے مانگنے کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسلام نے استغنا سکھایا ہے کہ دوسرے کی جیب میں جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ, وہ تمہارا ہے بھائی, وہ میرا نہیں ہے. لوگ اپنی دولت کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے چھپاتے ہیں نا کہ اگر بتا دیا تو قرضہ مانگنے آ جائے گا کل. یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیگم سے بھی چھپایا جا رہا ہے. بیگم کو لوگ صحیح تنخواہ نہیں بتاتے کہ یہ پھر مانگنے آ جائے گی. ساس کو نہیں بتاتے, ساس مانگ لیں گی. داماد کو نہیں, سسر کو نہیں بتاتے, دوستوں کو نہیں بتاتے. ہر آدمی چھپا رہا ہے. میرے تو تعلقات ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہیں نا. بعض لوگ بڑے مالدار ہیں, غریب بھولیے میں گھومتے ہیں, مجھے بتا دیتے ہیں, ان کو پتا ہی ہم سے پیسے نہیں مانگے گا. الحمدللہ یہ ایک امیج اچھا پبلک کے سامنے گیا ہوا ہے. تم جن کو بہت اعتماد ہوتا ہے نا کئی سال رہنے کے بعد, وہ بھی بتاتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے مولوی صاحب بھی کیا مانگیں گے, پیسے ہی نہ مانگ لیں کہیں. اگر بتا دیا, مانگنا جائز ہے استغنا کے ساتھ. وہ تو کسی سے بھی مانگا جا سکتا ہے. بھائی یہ ضرورت ہے, اگر دینی ہے دو, نہیں دینی تو نہیں دو. یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. بھائی مسجد میں بالفرض, ابھی تو ہمارے وضو خانے میں ضرورت نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. بھائی ضرورت ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, بھائی بنا دو تو ثواب ملے گا, نہیں بناؤ تو میرے باپ کا تھوڑی ہے, میرے گھر کا وضو خانہ تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بھائی یہ یتیم خانہ خرچ کر لو, ثواب ملے گا. نہیں کرتے تو میرے بچے تو یتیم الحمدللہ نہیں ہے, لیکن ثواب ملے گا آپ کو اگر کرتے ہو. یتیم خانوں پہ خرچ, وہ مدرسہ بن رہا ہے, یہ تو جائز ہے. یہ فرد واحد سے بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن ایک مانگنا وہ ہوتا ہے جس میں سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ یار یہ کیا مصیبت بن گیا یہ آدمی. تو اس لیے لوگ اپنی تنخواہ, اپنی انکم دوسروں کو بولو بھائی نہیں بتاتے. اور میں خود بھی بھگتا ہوا ہوں. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بڑی وراثت ملی تھی, میں نے بتا دی, ہمیں تجربہ ہی نہیں تھا. دوسرا پوچھ رہے کتنے پیسے ملے, بانے کا اتنے ملے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اس وقت, تو اس کو بڑی خوشی ہوئی. پوری رات پھر وہ سوچتا رہا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, اس کو کاروبار کا تو پتہ نہیں ہے, تو یہ کیسے نکالے ہم. دوسرا آیا, مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کا انتقال, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آپ کو ماشاءاللہ وراثت کتنی ملی؟ بھائی ہم تو دوستوں یاروں کو بتا دیا کرتے تھے. بھائی اس میں کیا چھپانا ہے یار, اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے جانا تو دنیا میں سب نے, اللہ تعالیٰ ان کی افسوس تو ہمیں ظاہر انتقال کا افسوس ہوتا ہے نا. ہمارے والد صاحب تو ہمارے نام دنیا زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے, ہم نے نہیں کروایا. سب آپ کا ہے, ہمارا نہیں ہے. کوئی بہت بڑی وراثت نہیں تھی کہ آپ سوچے کہ پھر آ جائے یار, اچھا ہمیں کیوں نہیں بتایا یار, ابھی تمہیں پتہ چل. جتنی بھی تھی, چاہے 5,000 ہو, چاہے 10,000 ہو, چاہے 1 کروڑ ہو, چاہے 5 لاکھ ہو, چاہے 2 لاکھ ہو, ہر چیز کے خریدار مارکیٹ میں موجود. اگر آپ بولو گے مجھے 1 لاکھ روپے ملے, تو یہ بھی بہت سے لوگوں کی نیندوں کو 1 لاکھ بھی اڑائے گا کہ یار 1 لاکھ بھی تو پیسے تو ہے نا, تو 50,000 لگا دو, 50 آپ کے 50 میں 50 دے دو, تو میں اس سے 1 مہینے میں اتنے کما کے یہ اصل بھی ریٹرن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایسے ڈرامے ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ کیا نام ہے, ہم بے وقوفی میں بتا دیا کرتے تھے, بھائی اتنے ملے. آپ کو کتنے ملے؟ بھائی اتنے ملے. کیا کیا ملا؟ بھائی یہ ملا. تو وہ ماشاءاللہ ایسا بھوکتا ہم نے طبیعت سے. بڑے قریبی لوگ آ کے, بھائی ایکچولی ایک بزنس ہے میرے دماغ میں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ویسے ہی مولوی آدمی ہے, پیسے ختم ہو جائیں گے, تو ایکچولی ایک بزنس ہے میرے ذہن میں آیا. میرے تو شوق نہیں, لیکن آپ کا فائدہ ہو جائے گا. اور ہمیں چونا لگا کے فلان اتنے 1,000 اس کو پکڑا ہے, اتنے 1,000 اس کو پکڑا ہے, وہ کپڑے کا کاروبار کرے گا, وہ پلاٹوں میں انویسٹمنٹ کرے گا, وہ گولے گنڈے کی ریڈی لگائے گا, وہ سبزیوں کا کاروبار کرے گا. اور اس کے بعد ایک دن آیا کہ ہم اپنی ایف ایکس کو 40,000 میں قسطوں پہ ایف ایکس خریدی میں نے. سمجھ رہے ہو, وہ بھی ایک شاگرد ہے, زکات سمجھ کے مجھے دے دی ہوگی. پیسے لیے اس نے, لیکن بعض دفعہ انسان کہتا ہے اب کیا یہ بغیر فری میں تو لیں گے نہیں. 40,000 کی ایف ایکس خریدی میں نے قسطوں پہ. ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہاتھ سے کیا ہے اس میں, یعنی چھت گری بھی ہے تو یوں کیا, تو ایف ایکس میں یہ بڑا فائدہ. وہ پھر دوبارہ اللہ نے الحمدللہ, اب میں کوئی ایسا غریب آدمی نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے, سب کچھ کھانے پینے کو اللہ دے رہا ہے ہمیں. دوبارہ اللہ نے کھڑا کر دیا اپنے پاؤں پہ, بلکہ اس سے بھی گئے تھے, وہ بھی بہت بعد میں لی. تو لوگ کیوں چھپاتے ہیں بھائی؟ بتا دیا تو فوراً اس کے دل میں فاسد خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اپنے آپ کو ایسا بنا دیں کہ لوگ آپ پر اعتماد کر کے بتائیں کہ میرے پاس 1 ارب روپیہ ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا اپنے آپ کو بنا دو. تو پتہ ہے بھائی اس کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا
नहीं है कि इसके पास 1 करोड़ है, 1 अरब है, 10 अरब है, 20 अरब। मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, बताते हैं मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, मेरे इतने, मैं इतना अरबपति आदमी हूं, मेरा ये कार्ड रख लें। उधर हम कार्ड लेके उधर डस्टबिन में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मामूल है। ये जितने लोग मुझे कार्ड देते हैं ना, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, ये इसको फहमी में ना रहे कि मैं कार्ड सेव करता हूं। भाई मेरे किस काम का है तू? सही है ना? वो फैक्ट्री है माशाल्लाह, अल्लाह और 2 फैक्ट्रियां बनाए आप। तो वो कहते हैं आपको कोई काम पड़े, भाई हम दुआ करते हैं अल्लाह करे कि हमें कोई ऐसा काम ना पड़े कि हाथ ना फैलाने पड़े किसी के सामने, और अल्लाह ने अब तक बचाया हुआ है। तो फौरन मैं घर वालों को कहता हूं भाई ये कार्ड है डस्टबिन में, ये डस्टबिन में डाल दो। तो अपने आप को इंसान ऐसा बनाए कि किसी कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई क्या है, भाई आपकी बला से मैं तो, जो मुझे अल्लाह दे रहा है मेरा तो वही है बस, जो मेरे बटवे में पैसे पड़े हुए हैं वो है मेरे, बाकी सारे तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है ना। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा, हदीस का मफहूम है इज्जत का तरीका क्या है, कैसे इज्जत हासिल हो। हदीस का मफहूम है, आपने फरमाया जो कुछ लोगों के पास है उससे मुस्तगनी हो जाओ, जो किसी दूसरे की जेब में बेपरवाह, भाई वो तुम्हारा है मेरा नहीं है, खत्म। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये चीज मार्केट में क्या चल रही है, शार्ट चल रही है। हर आदमी ना ऐसे जैसे वो चाय की निगाहों से ना, उनको पता है कि इसको पता चल गया मेरे बटवे में इतने पैसे, ऐसे सूंघना शुरू कर देगा ये, वहीं से उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। आपकी नजर में अमीर हो गरीब हो बराबर। हाँ ये एक अलग बात है कि जो मुआशरे में इज्जतदार आदमी होता है उसको थोड़ा अलग तरीके से बात की जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी बेइज्जती पर गुस्से हो जाता है। ये हदीस में आता है अंजिलुन्नास मनाजिलहुम, जो जिसका मकाम है उसको वो मकाम दो। ये एक अलग चीज है कि मालदार आदमी को आपने एयर कंडीशन रूम में बिठा दिया, गरीब आदमी को आपने सादा कमरे में बिठा दिया क्योंकि वो एसी का आदी है, ये पंखे पे गुजारा कर लेगा। ये इस्तिगना के खिलाफ नहीं है, ये तो जैसे जो हो उसको वो इज्जत देनी चाहिए। लेकिन किसी से लालच करना, नजर रखना, लोगों के कार्ड संभाल के रखना, चंदा मांगना है तो भाई ओपनली मांगो, सारी दुनिया से चंदा। ये कोई अपना खास रिलेटिव है उससे आदमी जिक्र कर दे उसका। तो ये आजकल बहुत चल रहा है कि भाई सगे भाई को नहीं बता रहे लोग, सगे भाई का भरोसा खत्म हो गया कि ये मांग लेगा। तभी जिसके पास जाओ ना लोग अपनी हमदर्द, भाई मैं तो मखरूज चल रहा हूं, गुजारा ही नहीं हो रहा। फिर तनाई में जाके कह रहा होगा अल्लाह तेरा दिया मेरे पास बहुत कुछ है, मैं इसलिए कह रहा था कि ये डर भी रहे होते ना अल्लाह का असाब ना आ जाए, अल्लाह इसको बता दिया ना ये खा जाएगा मुझे। मेरे पास खवातीन कहती हैं मियाँ ऐसा मियाँ वैसा। मैंने कहा चर्स तो नहीं पीता मियाँ आपका? नहीं भाई चरसी नहीं, अल्लाह का शुक्र है चरसी नहीं है, शुक्र अदा करो चर्स नहीं पी रहा, ठीक है ना। मियाँ क्या होते हैं आजकल बहुत से, बोलो ना, चरसी भी होते हैं। भाई मियाँ टाइम नहीं देता, वो भाई रात को तो घर में आ जाता है ना, हाँ रात को आ जाता है, बाकी सारा दिन दोस्तों में बैठा रहता है। ऐसे ऐसे मियाँ भी हैं आवारागर्दी में ही लगे रहते हैं, रात भी घर में बेगम को टाइम बोलो ना नहीं देते। तो अपने से कमतर को देखो ना। मेरे मियाँ जो है ना वो खर्चा नहीं उठाते, ओ भाई बुनियादी नान नफका मिल रहा है, रोटी, दोपहर का खाना, रात का, वो खत्म कहते हैं नहीं सिर्फ यही थोड़ी होता है, मुझे पता है यही नहीं होता, लेकिन बहुत से ये भी नहीं कर रहे होते, बहुत से ये भी नहीं कर रहे होते। फिर औरतें तरसती हैं कि चलो आधा तुम कर लेना, आधा राशन हम डाल लेंगे, शादी तो कर लो, ठीक है ना, कोई अच्छा मियाँ तो मिल जाए। ये कम से कम पूरा खर्चा तो उठा रहा है, अगरचे वो पूरा इतना नहीं दे रहा जितना आम लोग देते हैं, गुजारा तो हो रहा है ना। मियाँ का नाम तो लगा हुआ है। सास के मसले बहुत घरों में हैं, सास ये करती है, सास वो करती है। तो मैं बताता हूँ सासें तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो नबी, अच्छा मर्द के बारे में भी ऐसा ही है, भाई बेगम ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करती, अबे फलां की बेगम को जाके देख ठीक है ना, फलां को जाके देख, तू शुक्र अदा कर। एक साहब ने, बड़े दीनदार थे, वो कह रहे यार मेरी बेगम जो है ना वो सही पर्दा नहीं करती है, मेरी बेगम जो है ये करती है वो करती है, दीनदार नहीं है। तो मैंने कहा यार नमाज पढ़ती है? उसने कहा, मैंने कहा मोटा मोटा पर्दा करती है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही मॉडर्न और लड़की बन के स्कर्ट पहन के जा रही हो? कह रहे नहीं नहीं ऐसे। मैंने कहा शुक्र करो भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं, खुद दीनदार हैं, हाजी नमाजी, बेगम साहिबा स्लीवलेस कपड़े पहन के बाजारों में घूमती हैं, तो शुक्र अदा करो, चलो वाजिबी पर्दा तो है ना, कम से कम ज्यादा के चक्कर में बस गुजारा चलाओ। क्योंकि मसाइल है ना, बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त करना पड़ता है। अलैदगी के बाद बड़ी मुसीबतें हैं, वो ज्यादा टेंशन है वो। क्योंकि याद रखो शैतान जो है ना ये बहुत बड़ी फिल्म है, आपको बता दूं मैं, शैतान इतनी बड़ी फिल्म है ना कि मैंने दुनिया में शैतान से बड़ी फिल्म नहीं देखी। ये पता है क्या करता है कमबख्त, जब आप साथ रहोगे ना तो एक दूसरे की नेगेटिव चीजें लेकर आएगा सामने। जिस दिन आप में अलैदगी हुई, आप एक दूसरे की पॉजिटिव चीजें याद दिलाता है। फिर ये जिन मियाँ बीवी में भी तलाकें हुई है ना, तो जब साथ रह रहे थे तो शौहर भी बीवी की नेगेटिव चीजों को, औरत भी शौहर की नेगेटिव चीजों को ज्यादा देख रहे होते हैं। ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, वो कहती है ये भी नहीं करता, वो भी नहीं करता। जब तलाक होती है ना शैतान अलैदगी, फिर आदमी कहता है यार इसमें तो ये भी करती थी, ये तो ये भी करती थी ये तो
یہ بھی کہیں اور شادی ہو جائے گی نا، پھر آپ کہو گے یار پرانی والی کم از کم ایسی کمبخت تو نہیں تھی، اس میں اتنا تو شعور تھا یار، ٹھیک ہے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی لیکن یار اتنا تو تھا کہ اگر میں چائے کا بولتا تو چائے تو بنا کے دے دیتی تھی۔ یہ شیطان ہے۔ حالانکہ اب شریعت کہہ رہی ہے پرانی والی کو چھوڑو، اب نئی کی خوبیاں دیکھو، لیکن جب نئی ہوگی نا تو پرانی کی خوبیاں اور نئی کی خامیاں، اور وہ جب کہیں اور شادی کرے گی تو نئے والے کی خامیاں پرانے والے کی خوبیاں، اور بتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ سے شادی ہو گئی، آپ جو ہے نا چلو جیسا بھی تھا میرا پرانا میاں، کم از کم جب بھی اس کو میں نے بولا خربوزے کا، اس نے خربوزہ لا کے مجھے دیا ہے، اور اچھی سبزی اچھی لاتے تھے وہ، ان کو تو ٹماٹر خریدنے نہیں آتے۔ یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں، ہر چیز میں یہ کیا لے کے جاتا ہے، نیگیٹو۔ تو آپ نے شیطان کے الٹا چلنا شروع کر دو تو ہر چیز کیا ہو جائے گی، پوزیٹو ہو جائے گی۔ تبلیغ والے کیا خاندانی مثال دیتے ہیں، یہ گوروں کے پاس یہ موٹیویشن کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ دیکھو تبلیغی جماعت میں کوئی لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے کہ کوئی بڑی زبردست ورک شاپ کروائی جاتی ہو ہے کہ جس میں جناب کوئی موٹیویشنل اسپیکر جنہوں نے یورپ سے ڈگریاں لی ہوں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی، اور وہ جناب آ کے بڑی خاندانی قسم کے ہوٹل بک کرا کے بڑا پروفیشنل اسٹائل میں لوگوں کو سمجھا رہا ہو اور اس کے تجربے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن موٹیویشن ایسی خاندانی ملتی ہے کہ ایک آدمی سال کی جماعت میں امیر بن کے مینیجر بن کے جاتا ہے بغیر تنخواہ کے، ایک سال مختلف قوموں کے مختلف ڈیزائن کے مختلف عمر کے لوگوں کو مینیج کر کے ان میں لڑائی نہ ہونے دینا، اور پورے سال کے بعد وہ واپس تمیز سے گھر آ جاتا ہے۔ 4 آدمیوں کو آپ ذرا 3 دن کے لیے بٹھا دو، پھڈا نہ ہو تو میرا نام بدل دینا، چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں، کھانے پہ الگ پھڈا ہوگا ان کا، آج یہ پکے گا وہ کہے گا یہ نہیں پکے گا، اب تو آرڈر ہی چلا ہوتا ہے، لازمی ہوگا۔ یہ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ جب پھڈے کا ٹائم آتا ہے تو ہم جدا ہو جاتے ہیں نا، بیٹھے گٹر کے ڈھکن پہ 2-4 گپ شپ لگائی بات کی، پھڈا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو جاتے ہیں الگ۔ 3-4 دن کسی کے ساتھ رہو، ایک ہدف ہو تو آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے، آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کھانے پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ بہت دیکھیں ہم نے، 1 سال کی جماعت ہوگی، پیدل جماعت ہوگی، گرمیاں ہوں گی، گاؤں دیہاتوں میں لاکھوں پتی، امریکہ سے آیا ہوا آدمی بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں ٹوٹے پھوٹی مسجد میں قیام کیا ہوا ہوگا، اس نے لوٹے سے استنجا کر رہا ہوگا، وہ ٹیشو سے پھر بھی بہتر ہے، بہرحال لوٹے سے کیا کر رہا ہوگا۔ تو یہ موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے ان کو بھائی؟ اس میں کیا الفاظ ہیں، 2-4 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں اور وہ یاد کیے ہوئے۔ اسلام نے کیا کہا ہے بھائی؟ بدگمانی مت کرو، مثبت سوچو، یہ کہا ہے نا۔ صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں، رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، دل صاف، کہ بھئی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہہ رہا تھا یہ غلط مطلب نہیں، یہ اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے۔ وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں، اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ ایکسائٹڈ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو وہ کتنا زبردست لفظ تبلیغ والے بولتے ہیں، پازیٹیو کوشش کرتے ہیں نا۔ آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا ادب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں، اس کی زندگی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملا ہے، تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں گی۔ چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہیں۔ کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی؟ وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹا ہے، اس کو کیا پتا، میری نمازیں بھی اس سے زیادہ، میری زکاتیں بھی اس سے زیادہ، یہ تو بھی بچہ ہے کل کا، ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی۔ اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، جو برائیاں مجھ میں ہیں، اس کی عمر 10 سال بڑی ہے تو 10 سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں۔ تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے، پازیٹیو، اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ، کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے، ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا۔ آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں سے نفرت کی وجہ سے، یہ اتنا برا، یہ اتنا برا، یہ ایسا کیوں، یہ ویسا کیوں، اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت
ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی. جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا پازیٹیو. دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو, کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, 5 سال سے بے روزگار ہوں, گھر میں بھی سلاواتے ہیں, باہر بھی سلاواتے ہیں, ٹینشن میں. میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا, چلو سلاواتیں سننے کو مل رہی ہیں لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں نا, چھت تو ہے نا.